جب کسی کے پاس جو ہے توانائی اور طاقت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں. ناتوان لوگوں کے، مجبور لوگوں کے دشمن نہیں ہوتے، دشمن ہوتے ہی ان کے پاس ہیں جن کے پاس توانائی ہوا کرتی ہے. اب اگر اس صدی کے اندر ہماری توانائی بڑھ گئی ہے، اس صدی میں ہماری توانائی اور ہماری طاقت اور قدرت بڑھ گئی ہے، تو پھر ہمارے دشمنوں میں بھی اضافہ ہے. تو ہمارے دشمن کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دشمنوں کے پاس دو طریقے ہیں، اور یہ اس کے اوپر رپورٹس تیار ہو چکی ہیں، اس پر ان کے ورکنگ ہو چکی ہے، اس پر انہوں نے اپنے محققین کو کام دے کر اس کا نتیجہ لے لیا ہے. اور اب دو سمتوں سے دو محاذ ایسے ہیں کہ جن پر تشیع کی مخالفت باقاعدہ کی جا رہی ہے. ایک محاذ ہے عزاداری کا محاذ، اور ایک محاذ ہے مرجعیت کا محاذ. دیکھیے اس مسجد کے بھی اگر 5 6 8 10 12 انتظامی کمیٹی نہیں ہو نا، تو اس مسجد میں صفائی کرنے والا بھی نظر نہیں آئے گا. ہر ادارے میں اگر انتظامات کرنے والی کمیٹی نہ ہو، پھر اس کمیٹی کا ایک سربراہ ہوتا ہے. وہ ایک سسٹم ہے کہ اگر 15 آدمی ہیں انتظامات سنبھالنے کے لیے تو ان میں کوئی ایک بڑا ہے. آپ کے اس سوسائٹی کے اندر اگر کوئی بڑا نہ ہو، آپ کے اسکول کے اندر کوئی بڑا نہ ہو، آپ کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کے کالج کے اندر کوئی پرنسپل نہ ہو، کسی بھی ادارے کا اگر کوئی سربراہ نہ ہو، بڑا نہ ہو، انتظامیہ نہ ہو، تو وہ برباد ہو جاتا ہے نا. جب یہ ہر جگہ قاعدہ قانون جاری ہے، جب یہ ہر جگہ قاعدہ قانون جاری ہے کہ انتظامیہ ہونا ضروری ہے، سربراہ ہونا ضروری ہے، سرپرست ہونا ضروری ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تشیع کا کوئی سربراہ نہیں ہو؟ اتنا بڑا نظریہ، اتنا مضبوط نظریہ، اور اتنا روب دار نظریہ، اور اس وقت حاکم نظریہ، تمام نظریات کے اندر حاکم نظریہ اگر ہے تشیع کا، تو یہ کیسے ممکن ہے اس کا کوئی بڑا نہ ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں وہ افراد، اور نہ ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے کے کسی اور کو دھوکہ دیں جو یہ کہہ کر جذباتی باتیں کرتے ہیں، احساساتی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی بڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا امام موجود ہے. یہ احساساتی باتیں ہیں، یہ جذباتی باتیں ہیں. ہم ایک واضح اور روشن نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارا امام غیبت میں ہے. ہم عصر غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ عصر غیبت ہے. ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امام سے ڈائریکٹ پوچھ سکتا ہوں تو وہ ظہور کا اعلان کر رہا ہے. یعنی اس فرد کے اوپر امام کا ظہور ہو چکا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر امام کا ظہور ہو گیا ہے، میں تو امام سے ڈائریکٹ پوچھ سکتا ہوں. تم اگر امام سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہو تو تمہاری الجھنیں بتا رہی ہیں کہ تمہارا کوئی تعلق امام سے نہیں ہے. تمہاری زندگی میں اوٹ پٹا، تمہاری زندگی میں موش و گربا، تمہاری زندگی کے اندر نیلا پیلا رنگ، تمہاری زندگی میں بدلتے ہوئے طور طریقے بتا رہے ہیں کہ تمہارا کوئی تعلق امام سے نہیں ہے. سب سے زیادہ تو مضطرب تم ہی ہو جو تم دعوے دار ہو کہ کسی طرح میں کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عصر غیبت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور عصر غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں. سوال کرنا چاہوں گا اپنے محترم سننے والوں سے، ہمارا سب سے بڑا اعتراض جمہور مسلمین سے کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت سے ہمارا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت سے ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ نبی مکرم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنا کر گئے یا نہیں گئے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ نبی اپنے بعد امت کے اوپر ایک جانشین بنا کر گئے، رہنما بنا کر گئے، خلیفہ بنا کر گئے، مولا بنا کر گئے. اور ہمارے اکثر مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی اپنے بعد کسی کو مسلمانوں کا حاکم بنا کر نہیں گئے. ہم نے اکثریت کو نہیں دیکھا، ہم نے تعداد کو نہیں دیکھا، ہم نے طاقت کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے پاس موجود وسائل کی پرواہ نہیں کی، ہم نے ان کے روب میں آئے بغیر ہم نے کہا نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ معقول بات نہیں ہے، یہ عقل سے دور بات ہے کہ اگر مولانا جناب صادق صاحب اگر نماز جو یہاں پڑھاتے ہیں اگر 2 دن کے لیے کسی عزیز سے ملنے کے لیے لاہور چلے جائیں تو وہ بغیر بتائے چلے جائیں، بغیر کسی پیش نماز کو بٹھائے چلے جائیں، نمازیوں کی پرواہ کیے بغیر ایسے ہی چلے جائیں، تو ہم 2 رکعت کے نماز کے امام سے تو یہ توقع نہیں کرتے. اور جو پوری کائنات کا امام ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے بغیر سرپرست کے.
تو کسی کو چھوڑ کر گیا ہے، وہ عقل نہیں مانتی۔ جو باغ میں کام کر رہا ہوتا ہے نا، جو پارک میں لان میں کام کر رہا ہوتا ہے مالی، جو روزانہ پودوں کو پانی دیتا ہے، روزانہ پتے وتے چھاٹتا ہے، کاٹتا ہے اور سجاتا ہے، سنوارتا ہے اور کوڑا ہٹاتا ہے اور اس کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، وہ اگر 5 دن کے لیے کہیں جاتا ہے تو کسی اور مالی کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ ہسپتال کا ڈاکٹر اگر چھٹی پہ جاتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ جی جج اگر کہیں جاتا ہے تو اپنی جگہ کسی کو بٹھا کے جاتا ہے کہ آئندہ آپ کیس سنیں گے۔ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے اور اپنے بعد کسی کو چھوڑ کر نہ جائے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب یہ مسلمانوں کی عقل پر رویا جائے یا ہنسا جائے؟ تو ہمارا کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کہا نہیں، یہ معقول نہیں ہے، پیغمبر چھوڑ کر گئے۔ اور پیغمبر چھوڑ کر، پیغمبر نے جتنا اپنی نبوت پر اصرار کیا، اظہار کیا، تاکید کی، روشن کیا اپنی نبوت کو، اس کے برابر ہی اپنے ولی، اپنے وصی، اپنے خلیفہ کی ولایت اور خلافت کو روشن کیا۔ یعنی میں تو یہ بھی کہتا ہوا گزر جاؤں کہ اعلان نبوت سے پہلے اعلان ولایت علی کو بیان کیا۔ دعوت دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے اعلان سے پہلے فرمایا کون ہے جو میرے اس مشکل کام میں میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میری اس مشکل امر کے اندر، میرے اس مشکل امر میں میری مدد کرے گا؟ فرمایا جو میری مدد کرے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ جی تو اپنے اعلان سے پہلے میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا نبی نے دعوت ذوالعشیرہ میں۔ وہاں مولا علی نے فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا۔ ایک وعدہ علی نے کیا، 23 برس تک وعدے کی وفا کی۔ اور نبی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ یا رسول اللہ، علی نے تو اپنے وعدے کی وفا 23 برس تک کر دی، آپ بھی تو اپنے وعدے کی وفا کیجئے۔ تو یہ غدیر کے میدان میں نبی وعدے کی وفا ہی تو کر رہے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو ذرا غور فرمائے کہ نبی مکرم اپنے بعد اعلان کر کے گئے، بہت واضح اور روشن اعلان ہے مولا علی کی ولایت کا۔ بہت واضح طور پر نبی مکرم نے اپنے بعد کا انتظام کیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ نبی نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ اچھا، یہیں اکثریت کی حیثیت بھی روشن ہو گئی نا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی اکثریت میں ہے تو وہ حق پر ہوگا۔ اکثریت میں ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، حق پر ہونا حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ اعرف الحق تعرف اہلہ، مولا علی فرما رہے ہیں حق کو پہچان لو، اہل حق خود سمجھ میں آ جائیں گے۔ خبردار، توجہ ہے۔ پیغمبر اکرم اپنے بعد اعلان کر کے گئے۔ میں آپ کو ایک زاویہ نگاہ سے روشناس کرا رہا ہوں اور سبق سنا رہا ہوں اپنے بزرگوں کے لیے، ان سے دعا چاہیے۔ میرے مولا جب غیبت میں جا رہے ہیں، میرے مولا امام مہدی جب غیبت میں جا رہے ہیں، صلوات پڑھ لیں ذرا مولا۔ جب غیبت میں جا رہے ہیں تو کوئی سسٹم دے کر گئے، کوئی نظام دے کر گئے یا نہیں؟ اگر امام وقت غیبت میں جاتے ہوئے پوری ملت کو کسی سسٹم کے حوالے، کسی نظام کے حوالے نہیں کر رہے ہیں، کسی کے حوالے اگر نہیں کر رہے ہیں، تو جو اعتراض آپ نے اہل سنت پر کیا ہے وہی اعتراض آپ پر بھی پلٹے گا۔ وہی اعتراض آپ ادھر اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے، کسی کو بڑا بنا کر نہیں گئے، کسی کے حوالے ہمیں نہیں کر کے گئے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر امام جب غیبت میں جا رہے ہیں تو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اتنی بڑی امت کو؟ اگر امام کسی کے حوالے نہیں کر کے جا رہے تو یہی اعتراض آپ پر بھی پلٹے گا۔ اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، ماننا پڑے گا کہ وہ پیغمبر اکرم بھی نظام کے حوالے کر کے گئے جس نظام کو نظام ولایت علی کہتے ہیں، اور جب امام غیبت میں جا رہے ہیں تو امام وقت بھی جس نظام کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں اس نظام کو نظام مرجعیت کہا جاتا ہے۔ میں تو 2 اور 2 4 کی بات کر رہا ہوں، عقلی بات کر رہا ہوں، مجھے موٹی عقل کی بات کر رہا ہوں۔
مجھے جواب دیا جائے، مجھے بتایا جائے ممبر پہ نہ صحیح، ممبر سے اترنے کے بعد مجھے بتایا جائے کہ امام جب غیبت میں جا رہے ہیں، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ امام ہمارے زندہ ہیں، میں تو امام کی تقلید کرتا ہوں، امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ تقلید ہر ایکسپرٹ کی ہوتی ہے، تقلید ہر ماہر کی ہوتی ہے۔ بھائی اگر ڈاکٹر بیٹھا ہے اور وہاں باقی لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں، تو اس وقت میڈیکل کے باب میں، طبی دنیا میں اسی کی مانی جائے گی جو ڈاکٹر بیٹھا ہے۔ اگر بہت سارے لوگوں میں ایک انجینئر بیٹھا ہے اور مسئلہ ہے عمارت سے متعلق، مسئلہ ہے تعمیرات سے متعلق، مسئلہ ہے کسی تعمیری باب میں، تو اسی کی بات مانی جائے گی جو ایکسپرٹ ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ ایکسپرٹ کی رائے یہ عقلی مسئلہ ہے، جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوگا۔ بھائی حضرت آیت اللہ سیستانی ڈاکٹروں کی تقلید کرتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں، حضرت آیت اللہ خامنائی انجینئروں کی تقلید کرتے ہیں جب انہیں کوئی مدرسہ بنانا ہوتا ہے جی۔ اسی طرح جب دین کا مسئلہ کوئی سامنے آئے گا تو اس ڈاکٹر کو، اس انجینئر کو دین کے عالم کی تقلید کرنا پڑے گی۔